الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کا یہ سلسلہ ہمیں امید ہے کہ بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول عطا کرے گا۔ انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ آپ تک اچھی علم دین سے متعلق معلومات پہنچائی جائے، زبردست مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 3 کا 17واں سلسلہ ہے اور یہ تیسرا کوارٹر فائنل ہے۔ آج میں سے 2 ٹیمیں جو ہوں گی، ان 2 میں سے کوئی ایک ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور پھر جو 3 ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کے درمیان ایک اور نیا مقابلہ ہوگا اور وہ سلسلے کے آخر میں ہوگا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں، آج آپ کو کچھ دیر ہمارے ساتھ زیادہ وقت دینا ہوگا، توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی ملیں گی، آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہوگا۔ آئیے ان طلبہ کو بلاتے ہیں کہ جن کے درمیان آج مقابلہ ہے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے آئیں، ہمارے سلسلے میں شامل ہوں۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ باب المدینہ کراچی، یہ وہ طلبہ ہیں کہ جنہوں نے سیزن 1 میں کامیابی حاصل کی تھی، آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور دوسری طرف حیدرآباد زمزم نگر کے طلبہ ہیں، انشاءاللہ ان طلبہ سے تعارف بھی حاصل کریں گے اور پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے باری باری اپنا نام بتائیے۔ حمزہ رضا اتاری، علی اصغر اتاری، محمد اسامہ اتاری، جی محمد سلیم رضا اتاری، جی محمد سہیل رضا اتاری، جی محمد شعیب رضا اتاری، محمد شعیب رضا اتاری۔ 3 ایس ہیں، تینوں کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ اب تک جو سیمی فائنل میں 2 ٹیمز پہنچی ہیں وہ دونوں سردار آباد کی ہیں۔ باب المدینہ اور زمزم نگر حیدرآباد سے کوئی ٹیم نہیں پہنچی، مگر یہ طے ہے کہ آج ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم پہنچ جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپنی سیٹ پکی کون سی ٹیم سیمی فائنل میں کرتی ہے، زمزم نگر حیدرآباد یا باب المدینہ کراچی۔ سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے حسب معمول۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے سوال کا میں ہم یہ آپشن دیتے ہیں طلباء کو کہ وہ چاہیں تو 3 نمبر کا سوال پوچھیں، چاہے تو 2 نمبر اور چاہے تو 1 نمبر۔ نمبر جتنے زیادہ ہوں گے سوال اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 3 نمبر کا اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھئے، غلطی پر 1 نمبر مائنس بھی کر لیا جائے گا۔ یہ سوچ کر سوال کیجئے گا، ہم سے آپشن لیجئے گا کہ آپ کا نمبر مائنس بھی ہو سکتا ہے۔ جی بتائیے کتنے نمبر کا سوال کیا جائے؟ مشورہ جاری ہے۔ 3 نمبر۔ جی علی اصغر نے کہا ہے 3 نمبر کا پہلا سوال کیا جائے۔ سوال یہ ہے، کسی بزرگ نے ایک دیہاتی شخص کو دیکھا جس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ تم نے بہت طویل عمر پائی ہے، تو اس نے جواب دیا، میں حسد سے بچتا رہا، یہ اسی کی برکت ہے۔ آپ ان بزرگ کا نام بتائیں۔ تین نمبر کا سوال مشکل ہوا کرتا ہے، پہلا ہی سوال کچھ زیادہ مشکل آ گیا ہے۔ اس بزرگ کا نام بتائیے۔ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عمر، ان کا نام تھا امام اصمعی علیہ رحمت اللہ القوی۔ پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی ہے، نمبر بڑھنے کی بجائے -1 ہو گیا ہے۔ جی 2 نمبر یا 3 نمبر؟ 3 نمبر۔ پھر بھی 3 نمبر پر سامنے والوں کا حشر دیکھ کر بھی سبق نہیں لے رہے۔ 3 نمبر کا سوال پوچھا ہے۔ بتائیے ایک بار جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امامہ باندھ چکے تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا کیا تم اس کو اپنا دوست رکھتے ہو، تم اس کو اپنا دوست رکھو کیونکہ یہ فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر سورج غروب ہونے سے پہلے امامہ جو باندھ کے رکھتے ہیں ان پر
ان की नेकियां लिखते हैं। जवाब में दोहरा देता हूं, मदनी चैनल की मजलिस फैसला करेगी कि आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, तुम अमामे को दोस्त रखो, इज्जत पाओगे, और जब शैतान तुम्हें देखेगा तुमसे पीठ फेर लेगा। ए फर्जन, अमामा बांध के फरिश्ते जुमा के दिन अमामा बांधे आते हैं और सूरज डूबने तक अमामा बांधने वालों पर सलाम भेजते रहते हैं। सवाल का बहुत थोड़ा हिस्सा बताया, 1 नंबर इन्हें दिया जाएगा। जी जनाब, आपकी बारी है। जी 2 नंबर। जनाब 2 नंबर पर आ गए हैं। पहली बार क्वार्टर फाइनल में ऐसा हुआ है कि हमारे तलबा ने 2 नंबर का सवाल पूछा है। हम लेकर रोजाना आते हैं, पूछते ही कोई नहीं हमसे। चलें जनाब, बताइए, एक आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इस्लाम की कौन सी चीज सबसे बेहतर है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? इस्लाम की कौन सी चीज सबसे बेहतर है? सलाम करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ मिस्कीनों को और सलाम कहो हर उस शख्स को, खा तुम उसको जानते हो या नहीं। आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा आधा जवाब सही देने पर। चले जनाब, अब ये 0 पर पहुंचे हैं। 3 नंबर का। 3 नंबर ही का सवाल करेंगे जमजम नगर वाले। जी जनाब, 3 नंबर का सवाल यह है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बताएं ये दुआ कब पढ़ी जाती है और उसकी फजीलत क्या है? मजलिस से इख्तिताम पर, जब मजलिस खत्म हो जाती है, मजलिस से उठने से पहले पढ़ते हैं। और इसकी फजीलत भी पूछा गया है। उनके उठने से पहले पहले उनकी मगफिरत कर दी जाती है। फजीलत आपने गलत बताई है। मजलिस से इख्तिताम पर यह दुआ 3 बार पढ़नी है तो गुनाह माफ हो जाएंगे, ये फजीलत है। और इसकी फजीलत यह है, मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़ेगा तो उसके लिए इस खैर पर मोहर लगा दी जाएगी, सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। दोनों का स्टार्ट बहुत टफ हो रहा है, जवाबात देने में मुश्किल हो रही है। 1 नंबर पर आना चाहेंगे? जी 3 नंबर का। 3 नंबर पर वापस आ गए हैं जनाब, कुछ हिम्मत लगता है बढ़ी है। चलें बताइए, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जर्द रंग के जूते पहनने की तरगीब किन अल्फाज के साथ दिलाई है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काला रंग गम और जर्द खुशी की अलामत है। हजरत अली ने फरमाया, मन लबिसा नालन अस्फरा कल्ला हम्मुहु, जिसने पीले रंग का जूता पहना उसके गम कम होंगे। यहां खुशी की अलामत आपने कहा, यहां गम कम होने के बारे में फरमाया गया है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। फिर आप -1 पर चले गए हैं। अब तक मुकाबला उल्टा जा रहा है। जी 3 नंबर। ये 3 नंबर पर ही जमजम नगर वाले रुके हुए हैं। बताइए, सलाम करने के बारे में हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत, वो हदीस पाक सुनाएं जो हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है। सलाम करने के बारे में। टाइम सलाम करने से तकमील बढ़ती है, तकब्बुर से बढ़िए सलाम करने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 2 आदमी आपस में मिले तो कौन पहले सलाम करे? फरमाया जो इनमें अल्लाह के ज्यादा करीब हो। आपका जवाब भी गलत हो गया है, इनका भी 1 नंबर ले लिया जाए। आज समझ नहीं आ रहा कि ज़हनी आजमाइश का मुकाबला बिल्कुल अनोखे अंदाज में चल रहा है। हर वक्त नंबर बढ़ते जाते हैं, आज घटते जा रहे हैं। जी 2 नंबर। 2 नंबर का सवाल बाबुल मदीना वाले पूछ रहे हैं। जी जनाब, जब कोई सलाम लाए तो किस तरह जवाब देना चाहिए? कोई शख्स किसी का सलाम लाए तो किस तरह जवाब देना चाहिए? अलैका वालैहिस्सलाम। अलैका वालैहिस्सलाम, यानी तुझ पर भी और उस पर भी सलाम हो। आखिरकार जवाब दुरुस्त है।
طرف والے ہو جائیں باب المدینہ کے ساتھ، اس طرف والے ہو جائیں زمزم نگر والوں کے ساتھ. جی جناب آپ کی باری ہے. 2 نمبر کا سوال پوچھنا چاہیں گے. بتائیے اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ ہو. جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، ایسے بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں میرے ناظرین یہ مدنی پھول حاصل کریں، نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا ہونے دیں. بہت لوگ ایسی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی پیٹھ بھی سیدھی نہیں ہوتی. بہرحال اگلے سوال کی باری ہے. جی 2 نمبر کا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بتائیے عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے نماز میں اگر کوئی عمل کرے کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا اس کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، غالب ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. آپ کی باری. 2 نمبر پر آ گئی ہے اس بار ہماری ذہنی آزمائش کے سوالات. بتائیے جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیات سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ اس کی ہر مراد پوری ہوگی. جو کوئی جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے گا اللہ عز و جل اس کا وہ مقصد پورا کرے گا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے جناب آپ کی باری ہے. 2 نمبر. پھر 2 نمبر کا سوال. بتائیے سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بتائیے سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیڑھ گز. سترہ کم از کم 1 ہاتھ یعنی آدھا گز اونچا اور انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. جواب یہ بھی غلط ہو گیا ہے. یا تو آج سوال مشکل آ گئے ہیں یا بچے کچھ زیادہ کنفیوز ہیں. میں کچھ بریک دیتا ہوں، آپ پانی پی لیجئے، درود پاک پڑھ لیجئے، اپنے اندر حوصلہ لائیے. باری ہے آپ کی. جی بیٹا، بلکہ آپ کو بھی بریک دیتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف چلا جاتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے. اچھا آپ بھی ان کی طرح غلط جواب ہی دیں گے؟ اچھا چلیں، یہ تو پانی پینے بیٹھ گئے ہیں، کچھ دعا بھی کریں گے لگتا ہے. آج کنفیوژن ہے کیونکہ واقعی آج آخری کوارٹر فائنل ہے. باری ہے آپ اسلامی بھائیوں کی. آپ سے سوال کیا جائے. چلیں آپ نے جواب یہ دینا ہے کیا غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا سکتے ہیں؟ چلیں یہ کون جواب دے گا؟ کیا غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی ہاں، غیر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے غیر صحابی کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا سکتے ہیں. کون کون کہتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ سارے کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے پاس جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یاد رکھیے اگر صحابی کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا. یہ جملہ خبریہ ہے. اگر اولیاء کرام وغیرہ کے ساتھ بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ ان سے راضی ہو، یعنی ان کے لیے یہ دعائیہ جملہ ہوگا. مگر عمومی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لگایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اولیاء کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے یہ بالکل ٹھیک ہے. جواب بالکل درست ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج یہ بھی ابھی ایک تحفہ دے دیں دانش بھائی؟ ہم ان کو یہ 16واں حصہ بہر شریعت کا تحفہ دے رہے ہیں، یہ اگر آج داڑھی شریف کا تحفہ دے دیں. انشاءاللہ یہ نیت کرتا ہوں داڑھی کی. پوری داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں داڑھی کی نیت کریں، ایک مٹھی سجائیں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. یہ ہمارے سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اچھی نیتیں بھی کروائی جائیں. جی باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی. 2 نمبر کا سوال پوچھا جائے. چلیں جناب 2 نمبر کا سوال یہ ہے، حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو واپس نہیں لوٹانی چاہیے؟
حدیث شریف میں ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے: تکیہ، دودھ اور عطر. تکیہ، دودھ اور خوشبو اور تیل بھی اس کے ساتھ آیا ہے. خوشبو اور تیل کو ملا کے بیان کیا گیا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ تحائف جب دیے جائیں، کسی کو کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اسے لوٹانا نہیں چاہیے. جی باری ہے باب المدینہ والوں کی. فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. 6 سوالات ہو گئے. جی 2 نمبر کا سوال کریں گے باب المدینہ والے. جی بتائیے نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسمعہ. تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسمعہ. جواب بالکل درست ہے. جی زمزم نگر والوں کی باری ہے. 2 نمبر. 2 نمبر. جی جناب 2 نمبر ہی پر آج اٹکے ہوئے ہیں. بتائیے انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی باب المدینہ والوں کی باری ہے. 2 نمبر. 2 نمبر ہی کا سوال. بتائیے جب کوئی تجارت کے لیے سفر کرے تو اسے کون سی صورتیں پڑھ لینی چاہیے؟ سورہ قریش. صورتیں پوچھی گئی ہیں اور ٹائم آپ کا ختم ہونے والا ہے. سورہ قریش اور سورہ اخلاص. سورہ کافرون، سورہ فتح، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. 5 میں سے ایک سورت کا آپ نے نام صحیح دیا ہے. ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے. جی 2 نمبر. 2 نمبر کی باری ہے. جب دشمن کا خوف ہو تو کون سی سورت پڑھ لینے سے ہر بلا سے امان ملے گی؟ سورۃ قریش. آپ نے کہا سورہ قریش. جی ہاں سورہ قریش. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آج میں خود بڑے تعجب میں ہوں کہ باب المدینہ کی جو ہماری ٹیم ہے اسے کیا ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سلو سٹارٹر ہوتے ہیں کچھ لوگ اور آگے جا کے ردم میں آتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے. جی کتنے نمبر؟ 2 نمبر ہی کا سوال پوچھیں گے. یہ بتائیے جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ. اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. جواب بالکل درست ہے. جی 2 نمبر. 2 نمبر کو نہیں چھوڑیں گے. نماز کی کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. 6 شرائط ہیں. شرائط بتائیے. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. جی 2 نمبر. 2 نمبر کا سوال. کس دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ جمعہ کے دن. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. برائے کرم مشورہ کر کے سوچ کر جواب دیں. اتنی کنفیوژن کا شکار نہ ہو. حیدرآباد والے کی دعائیں لگتا ہے آج کون کون دعا کر رہا ہے؟ 3 ایس، سلیم، شعیب اور سہیل. اتنا سا مدنی منا ہے، دماغ بھی چھوٹا سا نظر آتا ہے مگر میموری بہت بڑی ہے. جی بیٹا کون سے نمبر کا سوال پوچھا جائے؟ 10واں اور آخری سوال ہے. 2 نمبر. 2 نمبر کا سوال. اللہ اللہ اللہ. بتائیے جس وقت امام فخر الدین رازی نے نزا کے وقت شیطان کو 360 دلیلیں دی تھی، اس وقت آپ کو شیطان کے وسوسوں سے کس نے نجات دلائی تھی؟ ان کا نام بتائیے. آپ کے پیر صاحب نے. ان کا نام پوچھا ہے میں نے. نجم. ان کا نام
شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، وہ آپ کے پیر صاحب تھے. اب نجم الدین کو نجم کہنا ہماری مجلس فیصلہ کرے. 1 نمبر انہیں دیا جائے گا. اب جناب مقابلہ جواب دیجئے سوال کا سیگمنٹ ختم ہوا. چلنا ہوگا ہمیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا. بہت بڑا ڈیفرنس ہو چکا ہے پہلے ہی راؤنڈ میں، لیکن ابھی بہت سارے راؤنڈز باقی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس طرف جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء 14 نمبر پر ہیں. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی 7 نمبر پر ہیں. اب انہیں 7 نمبر کور کرنے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. میں مشورہ دوں گا دونوں طرف کے طلباء کو، آپ اوور کانفیڈنس نہ ہو جائیں کہ اب جناب بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے، اور آپ گھبرائیے نہیں. جو چیز ہو چکی اس کو بھول جائیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف توجہ رکھیں. اگر اس بات کو ذہن میں لے لیں گے تو دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال میرا مشورہ ہی کہ دے سکتا ہوں. انتخاب کیجئے آپشن ہے. 4 آپشن دکھائے جائیں گے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے آپشن کی طرف آپ جائیں گے. جی یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ چلیں جناب پہلا اشارہ دیا جائے. یہ شعبہ کون سا ہے؟ بے شمار کفار اس کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ دیا جائے. امیر اہل سنت نے فرمایا یہ شعبہ دعوت اسلامی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. تیسرا اشارہ لے بھائی. جی تیسرا اشارہ لے لیں. ایک اور دے دیں. تیسرا اشارہ دیا ہے. جی جناب تیسرا اشارہ دے دیں. اسامہ ناراض ہیں تیسرے اشارے لینے پر. اس کو مسجد سے خاص نسبت حاصل ہے. جی مدنی قافلہ. جی مدنی قافلہ انہوں نے کہا ہے. چوتھا اشارہ لے کر دیکھتے ہیں. مسجد میں تو بہت سارے شعبہ جات ہمارے اس کی خاص نسبت حاصل ہے. خدام المساجد بھی ہے. جی 3 12 30 اور 12 ماہ. جی ہاں مدنی قافلہ. یہ ہمارے ذہنی آزمائش کی مجلس والے بھی خوب کرتے ہیں. ایک ہی بات کو دوبارہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ پہلے سوال ہو چکا تھا، لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے. بہرحال 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے زمزم نگر والوں کی. یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں نے کوئی الگ الگ آپشن لیا ہے. چلیں جناب آج بہت کچھ پہلی بار ہو رہا ہے. اللہ عز و جل کے نبی ہیں. دوسرا اشارہ. بنی اسماعیل میں سے ہیں. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ دیا جائے. آپ کا لقب حبیب اللہ ہے. بنی اسماعیل سے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور حبیب اللہ. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. 3 اشارے مل چکے ہیں. چوتھا اشارہ لینا چاہیں گے یا جواب دینا چاہیں گے؟ جی مشورہ جاری ہے. ایک اشارہ. ایک اشارہ اور مانگا ہے. جناب ایک اشارہ اور دیجئے. خاتم النبیین ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب بالکل درست ہے. جناب 1 نمبر لیں گے کیونکہ چوتھا اشارے پر کچھ کیا ہے. انہوں نے جواب دیا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دانش بھائی؟ مائک آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. روز بھائی یہاں کے جو حاضرین ہیں ہمارے سلسلے کے، ان کے لیے بھی ایک شخصیت ہے نا. اچھا ان کے لیے بھی شخصیت ہے. چلیں جناب ان سے بھی ایک شخصیت پوچھ لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ چلیں اشارہ دیجئے بھائی ان کے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے ولی ہیں. اللہ عز و جل کے ولی کچھ ہیں. آدھے ہاتھ بلند ہو رہے تھے، یعنی پہنچ گئے ہیں کچھ تو. دوسرا اشارہ لے لیجیے. آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. ایسے تو بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کے نام میں میم آتا ہے. تیسرا ایک اور اشارہ لے لیجیے. جی قرآن پاک کی ایک سورت آپ کے نام پر ہے. اللہ کے ولی ہیں اور قرآن پاک کی سورت. ولی ہیں یا ولیہ ہیں؟ آپ نے ولی کہا ہے. چلیں یہ میں نے ایک اور آپ کو اشارہ دلوا دیا ہے.
حضرت عثمان ہرونی. کیا ان کے نام پر قرآن پاک کی صورت ہے؟ مدنی قافلے کی ترکیب. بالکل، یہ ہے ہی قافلے والے، اس کو تو ڈبل سفر کروا دیں. مدنی منیاں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، کچھ اسلامی بھائی بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ابراہیم بن ادہم. جی ذرا. حضرت ابراہیم بن ادہم. حضرت ابراہیم بن ادم بھی نہیں ہے. مدنی منیا بھی کچھ ہاتھ اٹھا رہی ہیں، چلے معلوم کیونکہ جو سورہ ابراہیم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. لقمان حکیم. جی کیا کہتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، مدنی منی نے جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، انہیں بھی تحفہ کتاب کا مل گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، شخصیت اسلامی بھائیوں بلکہ مدنی منیوں سے بھی ہو گئی. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن ایک بار پھر ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے. آج مقابلہ بڑا سلو اینڈ اسٹڈی جا رہا ہے. 15 نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے، 10 نمبر ہیں ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کے. مدنی گلدستے کا وقت ہے، دیکھنا ہے مدنی گلدستہ مگر بڑی توجہ کے ساتھ. آئیے چلتے ہیں باپا کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں خوبصورت مدنی گلدستہ. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ دیکھیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں. سوال میں نے ان سے بھی کرنا ہے، آپ سے بھی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا میرا نام سلیم قادری، بمبئی سے، انڈیا. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ، بیڈمنٹن اور دوسرے ایسے کھیل ہماری زندگی میں اتنے شامل ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی وہی حال ہے. سب جگہ کے اوپر بالکل خاص زمین کو، خاص میدان کو کرائے پہ لے کے وہاں پہ میچ آرگنائز کی جاتی ہے، اور وہی حال ہمارا گلیوں کا نظر آتا ہے. وہاں بیڈمنٹن بھی چلتا ہے، کرکٹ بھی چلتی ہے، اور نہ جانے ایسے کھیل چلتے ہیں کہ جس کا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن کھیل رات بھر چلتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائیے باپا. مسلمان کھیل کود کے لیے نہیں آیا. مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک یہ بیان فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 18ویں پارے میں یہ آیت بھی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح کے وہ حرکتیں کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ یہ راتیں اگر کوئی جاگتا ہے اور ذہن نصیب عبادت کی نیت سے جاگتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. باقی رہے کھیل کود، کل لہو حرام الا ثلاث. ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے. ایک تو گھوڑے سواری اور تیر اندازی، اور تیسرا ملاعبت. اور پھر یہ کہ اور بھی کھیلوں کے لیے بھی نیتوں کے ساتھ بعض میں گنجائش نکلتی ہے. مگر اب جو کھیل اس وقت جو ہے نا، یہ جو کھیلے جاتے ہیں، یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی نیت کار فرمان نظر نہیں آتی. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور نمازیں بھی اس میں قضا کی جاتی ہیں، اور لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی، بہت کچھ ہوتا ہوگا. گلیوں میں تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، چھوٹے بچے ایک دم بھڑک کے جاگ جاتے ہوں گے، اور شور مچتا ہوگا، او سکسر کر کے وہ تالیاں بجاتے ہوں گے. تالیاں تماشا ہی بجاتے ہیں. اگر یہ دیکھنا چھوڑ دینا تو ان کی ناک کٹے گی، یہ کھیلنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھنے والے یعنی جتنے بھی یہ اس طرح کے کھیل ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر آپ پہنچا دو ان کو، یہ 4 دیواری میں گھر کے کوئی بھی نہیں کھیلے گا. یہ کھیلتے ہی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں جو جیتتا ہے، اور اس کو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوا. باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی وہ دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو نہ رہیں. ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے. بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں، دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے. نہ ہم کھیلیں، نہ کودیں، نہ بیٹ، نہ بلہ، نہ گلی، نہ ڈنڈا، نہ فٹ بال، نہ بیڈمنٹن، کچھ بھی نہیں. نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ ای میل. فالتو نہیں. حاجت ہے تو، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں. بس کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب مدنی گلدستہ دیکھا ہے، امید ہے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. سوال کریں گے پہلا ہمارے مدنی منوں سے، باب المدینہ والوں سے. امیر اہل سنت سے سوال کرنے والے سائل کا نام اور جگہ بتائیں. سلیم اتاری، ممبئی، ہند.
सलीम बम्बई हिंद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। आपने भी बड़े गौर से देखा होगा। ये बताइए, मुसलमान की आमद का मकसद कुरान पाक के किस पारे की किस सूरत में बयान किया गया है? आपने पारे का नाम और सूरत का नाम बताना है। 27वां सिपारा सूरह ज़ारियात। आपने कहा पारा 27 सूरह ज़ारियात, बिल्कुल ठीक कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा जी, 3 नंबर। अब इनको अपने नंबर लेने पर भी यकीन नहीं आ रहा होता जी। 2 नंबर का सवाल है आपसे। ये बताइए, जिस आयत का तज़किरा हुआ मुसलमान की आमद का मकसद किस तरह बयान किया गया है, वो आयत सुनाइए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जी हाँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है जमजम नगर वालों की। बताइए, इस गुलदस्ते में कौन से रुकने शूरा दिखाए गए थे? हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। जमजम नगर से आए हुए तलबा ने जवाब दिया हाजी जमजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पूरे नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की। आपसे सवाल किया जाए, हर खेल कूद हराम है सिवाय 3 के, वो 3 खेल बताएं। पीछे टोपी वाले इस्लामी भाई शायद इमामा पहन लें, इस नीयत से पूछ लें मैं उनसे। अगर इमामे की नीयत करते हो तो फिर हाथ नीचे हो गया उनका। अच्छा, हाथ नीचे हो गया। आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और लाअबत। घुड़सवारी, तीर अंदाजी और मुलाअबत, ठीक है ना, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने दिन में पढ़ लेंगे बारे? हाँ, ये किताब कितने दिन में पढ़ेंगे? बड़ी खूबसूरत किताब है, बहुत सारे 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में पढ़ लेंगे माशाअल्लाह। आप ऐसा करें 3 हफ्ते ले लें, 19 दिन ले लें और तसल्ली से पढ़ें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल सिलसिले का आगे बढ़ता जा रहा है, सेगमेंट पूरे होते जा रहे हैं। स्कोर बोर्ड देखते हैं मामला कहां तक पहुंचा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 15 नंबर पर हैं बाबुल मदीना वाले, 20 नंबर पर हैं जमजम नगर वाले। समझाइए मगर इशारों से। अब अगला हमारा सेगमेंट है जिसमें इशारे देने होंगे इन्हें। मदनी मुन्नी से गुजारिश करूंगा कि आइए और हमें कुछ पर्चियां अता फरमाइए। आज के सिलसिले में मदनी कसौटी को हमने शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने आज कुछ और सिलसिला भी करना है, तो आज मदनी कसौटी हमारे सिलसिले में शामिल नहीं है। जी, आपकी तरफ से कौन इशारे देंगे? आइए। सही बताना भाई, चादर ले जाए। 3 पर्चियां आपने उठानी है। चलें, ये वापस रख दीजिए अपनी जगह पर। आप यहां आ जाइए। हर इशारे को देने के लिए इनके पास 25 सेकंड होंगे। यहां मौजूद इस्लामी भाई भी, मदनी चैनल के नाज़रीन भी पहुंचे। देखिए, आप इनसे पहले पहुंचते हैं या ये पहले पहुंचते हैं? मैं जब कहूंगा जब आपने इशारा देना है, ठीक है? 25 सेकंड है आपके पास। आपका वक्त शुरू होता है अब। खौफनाक जादूगर। इन्होंने कहा खौफनाक जादूगर। इशारे देखकर मुझे डर लगने लग गया था। जी हां, खौफनाक जादूगर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अब ये इशारा देना है जब मैं कहूं, जब आपने इशारा देना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। मुसाफिर की नमाज। जी हां, मुसाफिर की नमाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज का इशारा किया और जहाज चला दिया। अब बारी है तीसरे इशारे की। जब मैं कहूं, जब इशारा देना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह अल्लाह। सांप नुमा जिन। सांप नुमा जिन, ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अली असगर को मेरा ख्याल है कि कुफले मदीना वालों की मजलिस में दे देना चाहिए। बड़े शानदार इशारे किए। 3 नंबर, 3 जवाब सही, 9 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है हमारी एक और मदनी मुन्नी की। आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? जी, सुहेल।
2 مدنی منوں کو پہچاننا پڑے گا. تینوں پرچیاں بیٹا آپ اٹھا لیں, تینوں مجھے دے دیں اور آپ یہاں آ جائیں. تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. باری ہے, جب میں کہوں آپ نے اشارے شروع کرنے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کپڑے واش کرنے کا طریقہ. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اشارہ کیسے دیں گے, لیکن یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہے. بالکل جلدی پہنچ گئے ہیں, جواب بالکل درست ہے. چلیں, جب میں کہوں جب آپ نے اشارے دینے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ذرا زور سے بولیے. جی ہاں, یہ مدنی منع بڑے زبردست ہیں. زخمی سانپ پہنچے ہیں. سانپ کے اندر جناب انہوں نے کس طرح زخم دکھایا ہے اور یہ جواب تک پہنچ گئے ہیں. جی چلیں, ایک منٹ. آپ کی باری شروع ہوتی ہے اب. خوفناک دانتوں والا بچہ. خوفناک دانتوں والا بچہ. یہ بچہ بہت زبردست ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آئیے اپنی جگہ پر. 9 کے 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پیچھے رہنے نہیں دے رہے جناب اپنے آپ کو. حیدرآباد کے طلباء آج بہت زبردست جناب تیاری کر کے آئے ہیں. چلتے ہیں جناب اسکور بورڈ کی جانب. 24 اور 29 نمبر. جی جناب, 5 نمبر کا فرق برقرار چل رہا ہے. اب ایک بہت دلچسپ سیگمنٹ ہے اور اس میں شاید کچھ نمبر کا تناسب اور آگے پیچھے ہو جائے, اور اس کا نام ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آپ نے دیکھنا ہے فیضان مدینہ بڑی توجہ کے ساتھ, پھر پہچاننا ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. آئیے چلتے ہیں دعوت اسلامی کے خوبصورت پیارے پیارے دنیا کے جو مراکز موجود ہیں ان میں سے چند آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. میں دعوت اسلامی بھی loyal in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. جی, دعوت اسلامی کے انہوں نے مراکز دیکھ لیے ہیں. پہچاننا ہے کہ یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. پہلے ہی اشارے میں جواب دینے پر 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. اور اشارے لیتے جائیے, نمبر کچھ کم ہوتے جائیں گے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے. جی روش ڈیل یوکے. راچ ڈیل یو کے کہہ رہے ہیں یار, بہت جلدی بچا دیے انہوں نے. کیا لگ رہا ہے حمزہ, صحیح ہوگا یہ؟ حمزہ کچھ بجھے لگ رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح ہونا ان کے لیے بہت ضروری بھی ہے. اسامہ بھی کچھ کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں. دوسرا اشارہ دیا جائے. تیسرا اشارہ دیا جائے. چوتھا اشارہ دیا جائے. اس فیضان مدینہ میں مجھے چونکہ جانے کی سعادت ملی ہے, انہوں نے جواب دیا ہے راچ ڈیل یو کے, اور یہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ان 5 نمبر کی انہیں بڑی ضرورت تھی. پہلے ہی اشارے میں پہنچ گئے ہیں. باری ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. انہیں بھی فیضان مدینہ دکھایا جائے. جی, پہلا اشارہ.
दूसरा इशारा। दूसरा इशारा दिया जाए। छत दिखाई गई है। ऑस्ट्रेलिया। इनका कहना है ऑस्ट्रेलिया। हाँ भाई, सही कहा इन्होंने। चले देखें बाजमात गलत तो नहीं हो जाते आप लोग। तीसरा इशारा दीजिए। चौथा इशारा दिया जाए और अब नाम बताया जाए। जी हां, फैजान मदीना ऑस्ट्रेलिया दूसरे इशारे में पहुंच गए हैं। 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। ये तलबा किसी से पीछे नहीं है। अब फिर फर्क 5 की जगह 4 नंबर का हुआ है। हमें पहले स्कोर बोर्ड दिखाइए, फिर हम चलेंगे अगले राउंड की तरफ। जी 29 और 33, 4 नंबर का फर्क है और 2 ही राउंड बाकी हैं। सफर होना है मगर अकेले। तीसरी मदनी मुन्नी से गुजारिश है, आगे आइए और हमें कुछ कार्ड्स तकसीम करने हैं। जी बेटा, कार्ड्स तकसीम कर दीजिए, सब एक एक ले लीजिए। चलें, पढ़ लीजिए गौर से। सवाल भी मौजूद हैं, जवाब भी मौजूद हैं। ये देख लीजिए कि आपके सामने वाले को हमने क्या पूछना है, क्योंकि जो सवाल आपके पास हैं वो आपसे नहीं, आपके सामने वालों से हमने पूछने हैं। चाहें तो बता दें हमजा, अगर आप बता दें शेब को तो क्या हर्ज है कि क्या सवाल आपके हाथ में। नहीं बताएंगे? चलें शुरू करते हैं। सफर है मगर अकेले। जी हमजा, दीजिए कार्ड। आप तैयार है बेटा? अपना कार्ड नीचे रख दीजिए। तवज्जो मेरे सवाल के जवाब पर रखेंगे। याद रहे, आपने हर सवाल के जवाब में या तो सही कहना है या गलत कहना है। इसके अलावा कुछ और कहेंगे तो वो जवाब आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है? हाँ या ना नहीं, सही कहेंगे या गलत कहेंगे। सवाल जल्दी जल्दी पूछे जाएंगे, आपने सिर्फ खुद जवाब देना है। बाकी इस्लामी भाई कोई भी नहीं बोलेंगे। यहां भी मौजूद इस्लामी भाई कुछ नहीं कहेंगे। जी बताइए, मदनी मुकालमे में मदनी कसौटी का सिलसिला नहीं होता। आपने कहा सही। बेटा जरा जोर से कहेंगे आप, ठीक है? मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत। आपने कहा गलत। आला हजरत अलैहिर्रहमा 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। सही। आपने कहा सही। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशराए मुबश्शरा में से हैं। गलत। आपने कहा गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। आपने कहा गलत। 5 सवाल दिए हैं, इन्होंने जवाब दिए हैं। देखना यह है कि कितने नंबर हमारे इस छोटे से कंप्यूटर ने हासिल किए हैं। आज देखते हैं। सफर है मगर अकेले में 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। दीजिए जनाब, बारी है हमजा की। हमजा आप तैयार हैं? जी जनाब बताइए, मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले बाग था। सही। आपने कहा सही। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। आपने कहा गलत। सरदाराबाद फैसलाबाद को कहा जाता है। सही। आपने कहा सही। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है। सही। आपने कहा सही। जन्नतुल बाला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। गलत। आपने कहा गलत। 5 जवाब दिए हैं। हमजा से एक बार हमने पहले भी 5 सवाल पूछे थे, इन्होंने उस फाइनल में 5 के 5 सही जवाब दिए थे। आज देखना है, हमजा ने आज भी 5 सही जवाब दे दिए हैं। चलें जनाब, 2 तलबा ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अली असगर अब आप कार्ड देंगे। सुहेल की बारी है। तैयार हैं आप? बताइए, ईद उल फित्र 10 शव्वाल को होती है। जल्दी जवाब दीजिए। गलत। आपने कहा गलत। वैसे करनी सहाबी नहीं है। सही। आपने कहा सही। बदरी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ था। सही। आपने कहा सही। मुफ्ती दावत इस्लामी का बाजार हैदराबाद में है। जल्दी जवाब दीजिए। गलत। आपने कहा गलत। इमाम हुसैन का बाजार शाम में है। गलत। आपने कहा गलत। 5 सवाल हुए हैं। देखना यह है कि 5 में से हमारे सुहेल ने कितने सही जवाब दिए हैं। 4 सही जवाब दिए हैं, 1 गलती आप कर गए। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 10 रमजानुल मुबारक को हुआ था। सुहेल कार्ड दीजिए।
یہاں موجود سارے اسلامی بھائی مدنی منیا سب خاموش رہیں. ہو سکتا ہے آپ ان کو غلط جواب دے دیں تو وہ بھی غلطی کر جائیں گے. کوئی اشارہ دینے کی اجازت نہیں. جی باری ہے علی اصغر کی. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے. غلط. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. صحیح. مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے. غلط. بہار شریعت اعلی حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. 5 جواب دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ علی اصغر نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. جناب مقابلہ پھر کچھ لگتا ہے ٹوئسٹ ہو رہا ہے. جی اسامہ دیں گے کارڈ مجھے. شعیب تیار ہیں بیٹا؟ امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. شب براءت شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. امیر اہل سنت 26 صفر کو پیدا ہوئے. غلط. آپ نے کہا غلط. رجب المرجب 7واں مہینہ ہے. جلدی کہیے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. سورہ ملک 30ویں پارے میں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھنا یہ ہے ہمارے شعیب نے 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. شعیب نے ایک غلطی کی ہے. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے یہی صحیح تھا اور آپ نے غلط کہہ دیا. اب باری ہے ہمارے اسامہ کی. جی اسامہ بتائیے. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا. صحیح. آپ کو کیسے یاد نہیں ہوگا. یہ بتائیے ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا. غلط. غلط. یہ بتائیے آج 23 ذوالحجۃ الحرام ہے. جلدی جواب دیجئے. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 سوال کیے ہیں انہوں نے اور 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے ہمارے طلباء نے کہ 15 کے 15 نمبر باب المدینہ والوں نے. اب ان کا اعتماد لوٹ کر آیا ہے لیکن کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو. لیکن واقعی دیر نہیں ہوئی. 2 نمبر کا صرف فرق باقی ہے اور شاید یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ فرام دا راؤنڈ 1 سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ تک سارے کے سارے راؤنڈ میں آگے رہے ہیں زمزم نگر والے. مگر ہمیں پتا ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے یہ راؤنڈ ہمارا بالکل معاملے کو پلٹ دیا کرتا ہے. مگر اس سے پہلے آئیے ان کی بھی کچھ سانسیں بحال ہو جائیں. نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کر کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی فرمائیں. طلباء سے گزارش وہ بھی میرے ساتھ آ جائیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے. جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے. حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے. حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے.
اس دم واللہ وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم واللہ سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے سامنے جب میرے سردار مدینہ ہوں گے قافلے کی یوں مدینے سے جدا ہوگی قافلے کی یوں مدینے سے جدا ہوگی مزدر و غم زدہ زوار مدینہ ہوں گے مزدر و غم زدہ زوار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو بولو میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے اپنی داڑھی میں سجے خار
پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ گلزار مدینہ ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ بات سچی ہے کہ میری سرکار کا آئے گا بلاوا ان کو جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے. تڑپیے تو صحیح، پکاریے تو صحیح انہیں، کیونکہ وہاں مال، اسباب، منصب یہ سب نہیں دیکھا جاتا، وہاں تڑپ دیکھی جاتی ہے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، بڑا پیسہ ہوتا ہے، نہیں دیکھا ہوتا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا، کعبہ نہیں دیکھا ہوتا. اور ہم نے کئی ایسے غریب دیکھے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا، وہ پیارے آقا کے در پر پہنچ جاتے ہیں. کیوں کہ جو کوئی دل سے طلبگار مدینہ ہوں گے. میرے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، نہ ہو مایوس دیوانہ، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے. چلتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں آڈینس جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں موجود حاضرین، ان کی لائٹس بند کی جائیں گی. تو یہ ہمارے معمول کا حصہ ہے تاکہ ان بچوں نے جواب دینا ہے بزر بجا کر، بیل بجا کر، تو ہم صحیح طریقے سے وہ لائٹ دیکھ سکیں. باب المدینہ والے بیل بجائیں جی، زمزم نگر والے بھی بجائیں. ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس سلسلے میں 5 سوالات اور 5 اشعار پوچھے جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے. غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جوش بھی دکھانا ہے، ہوش بھی برقرار رکھنا ہے. جی، پہلا سوال، بتائیے امامہ کس کا نشان ہے؟ زمزم نگر والوں نے بیل بجا دی ہے. بیل پہلے بجائی ہے، سوچنا بعد میں ہے. جی، امامہ کس کا نشان ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ فرشتوں کا نشان ہے. امامہ فرشتوں کا نشان ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، مزید لیڈ حاصل کر لی ہے. اب شیر کی باری ہے. یہ تیری ہی تو ہے عنایت کے، یہ تیری ہی تو ہے عنایت کے. اس شیر کا اگلا مصرع پورا کرنا ہے. دونوں کے پاس ہوش بھی ہے. بہت سوچنے کے بعد پھر زمزم نگر والوں نے بیل بجا دی ہے. دوبارہ مائک پر ذرا بڑی آواز سے کہیں. تو ہے عنایت کے، مجھ کو مکے بلا لیا یا رب. مجھ کو مکے بلا لیا یا رب. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. بتائیے رسالہ پانی کے بارے میں اہم معلومات میں خلیل ملت کن کو کہا گیا ہے؟ باب المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے. جی، خلیل ملت میاں احمد قادری صاحب کو کہا گیا. خلیل ملت کن کو کہا گیا ہے؟ میاں احمد برکاتی صاحب. مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی کو کہا گیا ہے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. 2 نمبر مزید کم ہو جائیں گے. اللہ اللہ. جی، شیر کی باری ہے. رکھ لیتے ہیں پتھر سن کر. جی، رکھ لیتے تھے پتھر سن ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پہ تو لگا کفل مدینہ. اے بھائی زباں پہ تو لگا کفل مدینہ. جواب بالکل درست ہے. لیڈ کم کرنے کی بہت ضرورت ہے باب المدینہ والوں کو. جی جناب، اب سوال ہے، مکھی کے ایک بازو میں شفا ہے. آپ نے سوال پورا نہیں سنا. اب سوال بھی آپ پورا کریں گے، جواب بھی آپ ہی دیں گے. مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے، اور جب وہ کسی چائے وغیرہ میں گرتی ہے تو اپنی بیماری والا پر لے کر گرتی ہے. پہلے تو آپ سوال بتائیں گے.
وقت بھی آپ کا ختم ہو گیا ہے. سوال یہ تھا، اس لیے کہتا ہوں سوال پورا سنا کریں. مکھی کے ایک بازو میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری، کیا یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مکمل حدیث سنائیے. آپ کو پہلے یہ جواب دینا تھا کہ ہاں یہ حدیث پاک ہے، پھر حدیث پاک آپ پوری سناتے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. 2 نمبر ان کے مائنس کر لیے جائیں. برائے کرم سوال پورا سنا کریں. جی. جب بھی آتا ہے تیرا یوم، جی جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول. خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول. جواب بالکل درست ہے. یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے مگر یادداشت بڑی ہے. جناب چلنا ہے آگے. سوال، جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ. جی جنازے کو کاندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے، پھر سیدھی پائنتی کو کندھے پر لی 10 قدم چلے، پھر الٹی پائنتی، پھر الٹے سرہانے. کتنے قدم چلنے؟ ہاں کتنے قدم چلنے؟ 10 قدم. سیدھی طرف والا انہوں نے جواب صحیح بتایا ہے، الٹی طرف والا غلط بتایا ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ انہیں 1 نمبر دیا جائے گا. ان کے 2 نمبر جانے سے البتہ بچ گئے ہیں، ورنہ میں سمجھا کہ ان کے 2 نمبر بھی چلے. 1 نمبر انہیں دیا جائے گا. جی جناب، اب ہے باری شعر کی. ہمارے پاس 2 اشعار ہیں اور 1 سوال باقی ہے. 6 نمبر ہیں. اگر یہ 6 کے 6 باب المدینہ والے لے لیتے ہیں تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، اور اگر ایک بھی سوال کا صحیح جواب زمزم نگر والے دے دیتے ہیں تو زمزم نگر والے آج سیمی فائنل پہنچ جائیں گے. 2 اشعار ہیں اور 1 سوال ہے. پہلے شعر ہوگا پھر سوال ہوگا. میرے گرچے گناہ ہیں، باب المدینہ والوں نے جناب بیل بجا دی ہے. جی جناب. میرے گھر سے گناہ ہے حد سے سوا، پر ان سے امید ہے تجھے سے رجا. رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. جواب بالکل درست ہے. کچھ قریب آئے ہیں. 3 نمبر ہیں اور 2 سوال ہیں. جناب سوال ہے، اس شخص کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی. پھر باب المدینہ والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل. قابیل نے جو کہ حابیل کا قاتل تھا سب سے پہلے آگ کی عبادت کی. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ، پھر اس موڑ پہ لے آئے ہیں مقابلے کو. نہ جانے اس وقت میرے ناظرین کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں ان دونوں طلباء کو 49 اور 50 یہ دونوں ونر ہیں. جو بھی جیتے کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے. دل چھوٹا مت کیجئے گا اور ناظرین بھی اس بارے میں بہت زیادہ جذباتی نہ ہوئیے گا. اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی پیچھے رہے گا، یقیناً کوئی ایک پیچھے رہے گا، تو اسے ایک موقع بھی اور ملنا ہے. جو ابھی ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے وہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. پہلے اس شعر پر معاملہ آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اے غم زدوں کے، اللہ اللہ. اسامہ نے بیل بجائی ہے اور ساتھ سر پکڑ لیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صحیح سناتے ہیں یا غلط. وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. یہاں والوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے. غم زدوں والے شعر بہت سارے ہیں اور یہ صحیح سنایا ہے. اگر یہ غلط سنایا ہے تو شاید یہ غم زدہ سے نظر آئیں گے، اور اگر صحیح سنایا ہے تو یہ آج کا مقابلہ جیت جائیں گے. میں نے کہا تھا اے غم زدوں، اور انہوں نے بیل بجا دی. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب، اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. انبلیویبل انبلیویبل. پورے سلسلے میں میرے یہ مدنی منع آگے رہے اور آخری سوال پر جا کر نہ جانے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ سیمی فائنل میں پہنچے. میرا مدنی منع بہت یاد رہے گا ہمیں، لیکن ابھی موقع ہے آپ کے پاس. میں شاید اس سلسلے کو نہ بھول پاؤں، میرے ناظرین بھی نہیں بھول پائیں گے. لیکن آئیے ہمارے طلباء ساتھ آئیے. گم سم ہو گئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والے. باقی میں بھی شاکڈ ہوں
کہ یہ 3 سوال کنٹینیو سے، حالانکہ ہر بال تقریباً انہوں نے بیل بجائی لیکن کچھ پیچھے رہ گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میرے بس میں ہوتا تو میں ان دونوں کو اپنے ساتھ سیمی فائنل میں لے جاتا، لیکن آج ہم ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ان بقیہ 3 ٹیموں سے کوئی ٹیم سلیکٹ ہونی ہے. ورنہ میرا اگر فیصلہ ہوتا تو میں انہی طلباء کو کہتا کہ چوتھی ٹیم آپ کی ہے جنہوں نے اتنا کلوز مقابلہ کیا ہے. مگر اب کچھ نیا ہونا ہے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. آئیے ملاقات کیجئے اپنے طلباء سے. آپ کے ساتھ بہت اچھا انہوں نے مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور ان طلباء کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہیں. ماشاءاللہ علی رزگر بہت مبارک آپ. چلیں دل چھوٹا آپ بھی نہ کریں. ماشاءاللہ اب آپ لوگ نیچے آ جائیں، میں بھی نیچے آ جاتا ہوں. لائٹس آن کر دیجئے. میں نے کچھ بتانا ہے اپنے ناظرین کو، بلکہ مجھے بھی ان کے درمیان نیچے جانا ہے کچھ بتانے کے لیے. بیٹا آپ لوگ اوپر ہی رہیں گے، آپ لوگ اوپر رہیں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں. اور زمزم نگر حیدرآباد کی ایک اور ٹیم بھی اوپر آ جائے، اور ملتان کے طلباء جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آ جائیں. جی اسکور بورڈ دکھائیے. یہ مقابلہ کیسا رہا؟ یہ تو بعد میں پوچھوں گا کیسا رہا، کیونکہ میرے خود کی جو ہے وہ دل کی دھڑکنیں جو ہے وہ ابھی تک ہموار نہیں ہوئی ہیں. 51 نمبر لیے آخری راؤنڈ میں جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 7 نمبر حاصل کر کے 51 نمبر پر پہنچ گئے اور 50 نمبر حاصل کیے ہیں زمزم نگر والوں نے. جی بیٹا آئیے. کچھ نمبر مائنس ہوئے جس کی وجہ سے یہ مقابلہ کچھ دوسری طرف چلا گیا. اب یہ وہ ٹیمز ہیں ہمارے ساتھ کہ جو ان تینوں میں سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. چلے اس طرح بیٹھے آپ. ٹھیک ہے ملتان والے یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں تینوں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے اور کیسے جائیں گے؟ ایک طرف ذرا مائک دیجیے گا مجھے، ہینڈ مائک دیجیے گا. چلے پہلے مائک دیں گے ہم ہمارے ملتان والوں کو. یہ رکھیں بیٹا. میں آتا ہوں ہمارے ناظرین کی طرف. آج یہ منچ پہ رہیں گے، میں نیچے رہوں گا. چلے ذرا ان کے نیم ٹیگز بھی لگا دیجئے دانش بھائی. زمزم نگر حیدرآباد. زمزم نگر کی آج 2 ٹیمز ہیں. باب المدینہ والے پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں، مدینۃ الاولیاء بغدادی. جی اب ان تینوں میں سے کسی ایک ٹیم نے یقیناً سیمی فائنل میں جانا ہے. اب ان تینوں کا فیصلہ کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیے گا. میرے ناظرین بھی غور سے سنیں گے کہ ان تینوں طلباء میں سے فیصلہ اس طرح ہوگا کہ پہلے تو ہوگی قرآن دازی. نارملی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام نکل آئے، مگر آج یہ طلباء کریں گے کہ ہمارا نام نہ نکلے. ٹھیک ہے نام نہ نکلنے کی تمنا کریں گے. اچھا کیوں نہ نکلے بھائی؟ کیونکہ جس کا نام نکل آئے گا وہ طلباء پیچھے رہ جائیں گے، اور جس کا آخر میں نام نہیں نکلے گا وہ طالب علم ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے، سیمی فائنل میں نہیں پہنچ جائیں گے. جو 2 ٹیمز جن کا نام نکل آئے گا ان دونوں کے درمیان ایک راؤنڈ ہوگا، اور یہ وہی راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ان دونوں ٹیموں سے جو ٹیم فاتح ہوگی وہ آگے آئے گی اور ان طلباء کے ساتھ مقابلہ کرے گی جن کا نام نہیں نکلا ہوگا. ان دونوں کے ساتھ بھی ایک مقابلہ ہوگا جس کا نام ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اور پھر اس مقابلے سے جو فاتح ہوگا آگے نکلے گا وہ پہنچے گا ہماری سیمی فائنل ٹیم میں، اور باقی 2 ٹیمز ہم سے تحائف لے کر آج جدا ہو جائیں گے. تو جناب قرآن دازی شروع کرتے ہیں. ہمیں نام کی پرچیاں دی جائیں اور انشاءاللہ ہم قرآن دازی کریں گے. جی اس باؤل کے اندر 3 پرچیاں ڈال دی جائیں. چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 میں کیا کہتے ہیں ملتان والے، کچھ بتائیں. پرچی میں نام نکالنا ہے، نام نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے؟ جس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی. اس وقت ذرا ہمارے ان کو دیجئے مائک. فرید الدین، دل کی کیفیت کیا ہے فرید الدین؟ صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے اللہ اور ٹھیک رکھے. ذرا ہمارے شعیب کو دیجئے مائک، حیدرآباد والوں کو. شعیب کیا کہتے ہیں بیٹا؟ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ خیالات کیا چل رہے ہیں؟
जो अल्लाह से वजल की रजा होगी वही। थोड़ा माइक करीब करे बेटा। जो अल्लाह से वजल की मर्जी होगी। जो अल्लाह की मर्जी होगी। बहुत अफसुर्दा लग रहे बेटा, हिम्मत में रहें, अभी एक मौका है, अगर आप जोश में रहेंगे तो फिर वापस आ सकते हैं। हमारे सुहेल क्या कहते हैं? अल्लाह जवल की रिजा पर राजी रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे बड़े गमज़दा हैं, लेकिन जाहिर है इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बेटा माइक दीजिएगा हमारे उसामा को। उसामा बेटा माइक ले आप। हमजा माइक ले। क्या कहते हैं हमजा, क्या सोच के आए आज? आखिरी मौका है आज आपके पास। आज की रात ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी दो टीम्स हमसे जुदा होनी है। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर हम राजी रहें। अच्छा, घर जाने का दिल चाह रहा है या यहाँ रुकने का जी चाह रहा है? किसी को हो सकता है घर वाले भी याद आ रहे हो, तीनों बाबुल मदीना के बाहर के हैं, तो घर भी तो याद आता है ना, घर वाले याद आ रहे हैं। क्या कहते हैं गौस अली शाह, खाना घर पे कल जाके खाना है या फैजान मदीना में ही रहना है? जो अल्लाह ताला की मर्जी। जो अल्लाह की मर्जी। मेरे बच्चे बड़े शाकिर हैं। अब देखना यह है कि किसका नाम निकलता है, कौन पर्ची निकालेंगे। चले पहली पर्ची हमारे मदनी मुन्ने निकालेंगे। इस मदनी मुन्ने की आंखों में भी आंसू है, आप क्यों रो रहे हैं भाई? अच्छा, पहली पर्ची इन्होंने निकाल ली है, मुझे दे दीजिए। सबने आंखें नीचे कर ली हैं, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। पहला नाम किसका है? इस पर्ची में जो नाम है वो जमजम नगर हैदराबाद बगदादी नहीं है। अब ये दोनों में से किसी का नाम है। गौस अली शाह से मैंने पूछा था कि कहाँ आकर खाना खाना है, तो इस पर्ची में जमजम नगर हैदराबाद वाले जो विनर सीजन 2 है वो भी नहीं है। मदीनतुल औलिया बगदाद वालों की पहली पर्ची निकल आई है। इन्होंने हिस्सा लेना पड़ेगा पहले राउंड में जोश के साथ मगर होश से। चलें जनाब, 2 जमजम नगर की टीमें हैं, चलें मदनी मुन्ने निकालेंगे। पर्ची निकाल दी गई है, सांसें, दिल की धड़कन तेज है, दोनों हैदराबाद वाले हैं। चलें जनाब, इस पर्ची में हैदराबाद नाम लिखा हुआ है, वो तो जाहिर होगा दोनों ही हैदराबाद वाले हैं। कौन सी? जमजम नगर हैदराबाद विनर सीजन 2 के नाम की ये पर्ची है। तो मेरे वो तलबा जो आज मुकाबले में शामिल रहे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है। आप आ जाएं यहां पर और थोड़ा सा इंतजार करें। एक कदम आप आगे बढ़ गए हैं। अब इन दोनों में से जो फाते होंगे वो आपके साथ उनका मुकाबला होगा और फिर सेमीफाइनल में जाने का फैसला होगा। आप यहां आ जाएं, आप मदीनतुल औलिया बगदादी वाले यहां आ जाएं, जमजम नगर हैदराबाद वाले यहां आ जाएं। शुरू करना है इनके साथ हमें जोश के साथ मगर होश से, और इसमें जो आगे बढ़ेंगे वो हमारे जमजम नगर के मदनी मुन्नों से मुकाबला करेंगे। फिर तय होगा कि सेमीफाइनल में किसने जाना है। ये अपना नेम टैग अपने साथ रख लें आप। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। पहले बेल बजाइए आप हमजा जी, आप बेल बजाइए। कुछ पूछना चाह रहे हैं हमजा जी? जरा बजाएं आप। नहीं, आपकी वो लाइट पहले बज जाएगी, हम पकड़ेंगे उससे इंशाल्लाह, ठीक है ना, आप फिक्र ना करें। उससे फिर लाइट्स ऑफ होंगी। और अब याद रहे 5-5 नहीं, 3-3 सवालात होंगे, यानी 3 सवालात होंगे और 3 अशार होंगे। 6 सवालात हैं और 12 नंबर हैं। जो 12 में से ज्यादा नंबर ले जाएगा वो सेमीफाइनल का हकदार होगा। दोनों के हाथ, दोनों तरफ के तलबा के हाथ जो हैं वो बेल पर अटक गए हैं। पहला सवाल करते हैं। एक तरफ हैं जमजम नगर हैदराबाद के तलबा, दूसरी तरफ हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान के तलबा। मुल्तान वाले भी नाजरीन और हैदराबाद वाले भी यकीनन इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन पर मौजूद होंगे, देख रहे होंगे। बताइए मसबूक किसे कहते हैं? दोनों बेल बहुत क्लोज बजी हैं। जाना पड़ेगा हमें रिप्ले की तरफ और देखना होगा पहले बेल किसने बजाई है, हैदराबाद या मुल्तान।
ہم درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے کہ یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے وہ راؤنڈ ہے جس کے بعد کسی کو کوئی چانس نہیں ملے گا. اب ان 6 سوالات کے بعد جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی اس نے آج ہم سے جدا ہونا ہوگا. ریپلے تیار ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پھر دکھائیے. ملتان والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے جی. جس کی ایک یا چند رکعتیں چھوٹ جائیں اس کو مسبوق کہتے ہیں. میرے پاس جو جواب ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. میری مدنی چینل کی مجلس فیصلہ کرے گی. جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہو اسے مسبوق کہتے ہیں. جی مجلس کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں فوت ہو گئی ہوں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب, اب ہے باری شیر کی. حق یہ ہے کہ ہیں بہت کلوز. پھر بیل بجائی ہے, پھر ریپلے پہ جانا پڑے گا. حق یہ ہے یہاں تک میں نے پڑھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر صحیح پکڑتے ہیں کہ نہیں. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں بھائی ریپلے دکھائیے. ہر سوال پر ریپلے میں جانا پڑ رہا ہے. دوبارہ دکھائیے. کس نے پہلے بیل بجائی ہے؟ زمزم نگر حیدرآباد نے بہت تھوڑے مارجن سے پہلے بیل بجا دی تھی. جی ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا حقیقی کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کاش کہ اگلا جملہ یہ سن لیتے. وہ یہ تھا حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ جواب غلط ہو گیا ہے. -2 میں چلے گئے ہیں زمزم نگر والے. اللہ اللہ اللہ. چلیں جناب, سوال ہے سورہ سبحان کس سورت. جناب اب دیکھنا یہ ہے پہلے بیل کس نے بجائی ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. توبو الی اللہ. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ عز و جل. ریپلے تیار ہے جی. ریپلے دکھائیے. ملتان والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. سوال بھی پورا کرنا ہے, جواب بھی آپ نے دینا ہے. میں نے پوچھا تھا سورہ سبحان کس سورت, اور یہیں آپ نے بیل بجا دی ہے. سورہ سبحان کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ سوال آپ نے صحیح پکڑ لیا ہے. سورہ سبحان سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے. بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے. جواب بالکل درست ہے. بہت بڑا گیپ ہو چکا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب اگر زمزم نگر والوں کو واپس آنا ہے تو تاریخ دہرانی پڑے گی. تینوں کے صحیح جواب دیں گے تو برابر ہوں گے اور ایک غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. اب سب شیر ہے کھینچے. پھر ملتان والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے لیکن سنا کچھ نہیں ہے. میں نے ایک لفظ ہی کہا ہے کھینچے. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک اے شافی محشر پہ شیخین بچا لو. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک اے شافی محشر پہ شیخین بچا لو. جواب بالکل درست ہے. میرا خیال ہے اب آگے مقابلہ کرنے کی حاجت نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے یہ آگے بڑھے. زمزم نگر والوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. آپ کے لیے تھوڑی دیر میں ہم کچھ تحائف آپ کو پیش کریں گے. آپ ہمیں یاد رہیں گے. ماشاءاللہ ہم تک پہنچے, بڑے اچھے انداز میں پہنچے. باری ہے دوسرے زمزم نگر کے طلباء کی. آ جائیں بیٹا, آپ اپنی جگہ آ جائیں.
اپنا نیم ٹیگ بھی اپنے ساتھ لائیے. ملتان یا زمزم نگر ایک قدم دور ہیں یہ سیمی فائنل سے. بیل بجائیے بیٹا. جی بیل بجا دی ہے, یہ بھی بیل بج گئی ہے. تیار ہیں آپ؟ 3 سوال اور 3 اشعار. پہلا سوال, پہاڑوں سے اللہ غنی, یہ بیل پہلے بجائی ہے. پہاڑوں سے تو بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. سوال بھی بتانا ہوگا, جواب بھی دینا ہوگا. پہاڑوں سے ندیاں اور پانی کا, دریاؤں کا بہنا کب سے شروع ہوا؟ بڑی عجیب بات ہے, انہوں نے سوال صحیح پکڑ لیا ہے, اب جواب دینا ہے انہیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تو پہاڑوں نے رونا شروع کر دیا. اور یہ آنسو ہیں, یہ وہی آنسو ہیں جو دریا بہتے ہیں. وقودها الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ آدمی ہے جو نہیں روتا, وہ پتھر ہے جو روتے ہیں. چشمے جاری ہو گئے پہاڑوں سے, وہی آنسو ہیں جو دریا اور چشمے کی صورت میں. اٹس امیزنگ, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. پھر شیر, لمحہ, صرف لمحہ سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہیں ہائے نافرمانیاں, اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول. اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول. جواب بالکل درست ہے. اللہ. اگلا سوال, حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھلوں والے باغ کو سوال بھی پورا کرنا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. پھلوں والے باغ کو کس طرح جنات سے چھٹکارا ملا؟ جواب, سوال بالکل صحیح پکڑ لیا ہے. آیت الکرسی کے ذریعے. آیت الکرسی کے ذریعے. جواب بالکل درست ہے. انہوں نے کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں لگتا ہے. جناب شیر کی باری ہے. ان کے صرف ان کے پڑا ہے, بیل بجا دی ہے. کیسے شیر مکمل کریں گے؟ ان کے ادنا غدر بھی مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا. انہوں نے جو شیر پڑھا ہے اور جو میرے پاس شیر ہے, ان کے ایما سے دونوں باغوں پر خیلے لیلو نہار پھرتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے, 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. خدارا انتظار کیا کریں. اب 2 سوال ہیں. زمزم نگر والے پھر اسی آزمائش میں ہیں. اگر یہ دونوں سوالوں کا جواب لگاتار یہ صحیح دیتے ہیں تو پھر واپس آ سکتے ہیں, ورنہ یہ زمزم نگر والے آج سیمی فائنل کے حقدار بن جائیں گے. یہی سوال شاید اس مقابلے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی زمزم نگر والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اللہ اللہ اللہ. سوال پہلے کرنا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا لمبا تھا؟ جواب دیجئے. 60 گز. سوال کیا تھا اب میں دہراتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی کتنی تھی؟ نہیں, آپ نے جو سوال کا جواب دے دیا, سوال بھی آپ نے آدھا بتایا ہے, جواب بھی آپ نے آدھا بتایا ہے. قد کی لمبائی 60 گز اور جسم کی چوڑائی 7 گز. کیا مدنی چینل کی مجلس اسے 1 نمبر دیتی ہے؟ وہاں بھی شش و پنج ہے, مشورہ جاری ہے. آدھا سوال اور آدھے کا صحیح جواب. اگر یہ 1 نمبر بھی نہیں دیتے تو ان کے 2 نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ مدنی چینل کی مجلس اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. انہیں 1 نمبر دیا جائے گا. اب شیر پر آتے ہیں. از طفیل غوث اعظم
جی شعر مکمل کیجئے. از سفیل غوث اعظم دور ہو، قبر کی وحشت اے نانا حسین. قبر کی وحشت اے نانا حسین. جواب بالکل درست ہے، مگر میرے بچے کچھ پیچھے رہ گئے. ملتان والے اور حیدرآباد والے بہت تھوڑی دیر کے لیے ٹف ٹائم ان کو ملا، مگر یہ پہنچ گئے سیمی فائنل میں. آئیے زمزم نگر کے وہ طلباء جو پیچھے رہ گئے اپنے تحائف لے لیجئے، تشریف لائیے. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. لگتا ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں تھیں جب میں نے کہا کہ میرے بس میں ہوتا، لیکن واقعی آپ اپنے ذہانت اور اپنی قسمت کے بلبوتے پر آگے آئے. اب باری ہے کچھ انعامات دیے جائیں. بہت اچھے رہے ملتان والے طلباء، شاندار مقابلہ کرتے رہے. پہلے بھی بہت تھوڑے مارجن سے پیچھے رہے تھے. آئے بیٹا، آپ کو سوٹ، امامہ اور کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. پھر تشریف لائیے گا ہمارے مقابلوں میں. زندگی میں اور بھی مواقع ملیں گے ماشاءاللہ. فرید الدین ہمیں یاد رہیں گے، مبین کہ وہ تیز تیز جواب دینا ہمیں یاد رہے گا ماشاءاللہ. نیچے آ جائے، اوپر آ جائے، اوپر آ جائے. جی زمزم نگر والے بھی آ جائیں. غوث علی شاہ، حمزہ اور فیضان ماشاءاللہ. یعنی آج کوارٹر فائنل کی دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. آپ ہمیں ضرور یاد رہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. رب کریم سے دعا ہے مولا کریم ہمارے ان مدنی منوں کو اور ترقیاں عطا فرمائے، انہیں علم دین کی مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مزید جذبہ دے کہ انہیں مفتی بنائیں، عالم بنائیں اور آگے بڑھ کر یہ دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.